حضرت خواجہ شمس العارفین دیالوی رحمت اللہ تعالی مریدوں کو پڑھا رہے تھے، مریدوں کو پڑھا رہے، جو بزرگ ہوتے تھے وہ پڑھایا کرتے تھے مریدوں کو۔ اب تو اللہ خیر کرے، بانج علموں جو کرے فقیری، وہ کافر مرے دیوانہ ہوں۔ اب سارے علم لدنی والے ہیں، جانے کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں اور کہاں پڑھا رہے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو حضرت شمس العارفین پڑھا رہے، مرید بیٹھے تھے، اور دیکھیں اس درویش کا بوجھ دیکھیں کہ ان پڑھنے والوں میں ایک مرید پیر سید مہر علی شاہ صاحب بھی بیٹھے۔ حضرت عارف گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، مہر علی تے کتھے تیری صدا، مشتاق اکھیں کتھے جاڑی۔ حضرت سیدنا مہر علی شاہ صاحب بھی پڑھ رہے، بڑے نورانی چہرے والے بزرگ آ گئے، حسن، خوبصورتی، لبوں پہ معصومیت، بڑا پیار۔ بزرگ آئے، لوگوں کی نظریں جم گئی ان پہ، دیر تک طالب علم، مریدین، سالکین ان کی طرف دیکھتے رہے۔ بزرگ تھوڑی دیر ملے، روانہ ہونے لگے۔ حضرت شمس العارفین فرمانے لگے مریدوں اور شاگردوں سے، پتہ ہے کون ہے؟ حضور نہیں، فرمانے لگے خضر علیہ السلام ہے، اور اگر کسی نے ملنا ہو تو گلی میں ہوں گے مل۔ سارے اٹھ کے چلے گئے، پھر میرے علی شاہ صاحب بیٹھے رہے۔ آپ نے فرمایا تم نے نہیں ملنا؟ کہنے لگے نہیں حضور میں یہیں ٹھیک ہوں۔ کب مل لو، آئے ہیں باہر۔ کہنے لگے حضور اس سے نہ ملوں جس سے خضر بھی ملنے آتا ہے، اس سے نہ ملوں جس سے خضر بھی ملنے آتا ہے۔ ایک در پھڑیے محکم پھڑیے، ایک دئی ہو کے مریے، اس سے نہ ملوں جس سے خضر بھی ملنے آتا ہے۔ پھر کہنے لگے سونیا میرا خضر تو ہوئی ہے، بات ختم ہو گئی۔ اپنا سنگی جو سارا دن ساتھ رہتا ہے، محنت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ہر دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے، اس کے ساتھ روڈ رویہ، اس کے ساتھ ہمارا رویہ خستہ، سلام بھی چلو لے لیں گے ٹائم ملا، اور کوئی بندہ باہر سے چل کے آگے تو مفت کی تعریف ہے بھی اسے ملا نہیں، تجھے کیا پتا وہ کس طرح کا۔ یہ بیچارہ تیرا بزنس پارٹنر ہے، جو تیرے دفتر میں تیرا کلیگ ہے، جو تیرا پیر بھائی ہے، جو مسجد میں تیرے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کے ساتھ رویہ صحیح کر، تیرا ہمیشہ کا دوست ہے، اس نے ہمیشہ تیرے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ اپنے تعلقات کے اندر وسعت پیدا کر، اس کا بھلا کرنے کی کوشش کر، اس کو نفع دینے کی کوشش کر۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو اخلاق حسنہ اپنی امت میں بانٹے، تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے، ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جن کا دوست انتقال کر گیا، 40 سال تک اپنے دوستوں کے بچوں کو خرچہ بھی دیتے رہے، 40 سال تک وہ خرچ بھی دیتے رہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں بڑی پیاری ترتیب دی ہے، فرمایا سفر کرو تو ایک کو امیر بنا لو، ہمارے یہاں تو کتار بنانا بڑا مشکل ہے، امیر بنا لو۔ میں گزر رہا تھا تھوڑے دن پہلے پنڈادن خان کی طرف میں نکلا ہوا تھا، تو میں نے بچے سے کہا آہستہ کر یار گاڑی، تو اونٹوں کی میں کتار دیکھ رہا تھا، ہے جانور، مالک نے کتار دیا انہیں، ایک کی نکیل دوسرے کے ساتھ باندھ دی ہے، تو پیچھے والے نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے پیچھے کیوں لگایا، کہتے بس ٹھیک ہے جیسے مالک نے کر دیا میں ویسے ہی ٹھیک ہوں۔ بھائی محبوب پاک علیہ السلام نے ہمیں صحبت کے اصول بتائے، ساتھ رہنے۔ امام ابو علی رباطی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیشہ امام فخر الدین رازی کے لیے دعا کرتے تھے۔ حضرت ابو علی رباطی رحمت اللہ علیہ اسی دور کے عالم تھے، پر امام فخر الدین رازی جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے، ان کے لیے ہر روز دعا مانگ، ہر روز۔ ان شاگردوں نے پوچھ لیا کہ استاد جی وہ آپ کے استاد ہیں نہ وہ آپ کے پیر ہیں، آپ ان کے لیے ہمیشہ دعا مانگتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے یار میں نے اس شخص کو صرف قلم میں بڑا نہیں دیکھا، علم میں بڑا نہیں دیکھا، میں نے اسے انسانیت میں بھی بہت بڑا دیکھا، میں نے اس کی معراج دیکھی ہے، اس کے اخلاق کی، کردار کی، اسے میں نے بڑا جانا ہے۔ میں کس طرح؟ تو کہنے لگے ایک حج میں نے ان کے ساتھ کیا، ایک سفر میں نے ان کے ساتھ کیا، اس سفر کے اندر انہوں نے ہم سے کہا کہ ایک کو امیر بنا لے سنت کے مطابق اور باقی ان کے پیچھے فرما برداری کر۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا آپ ہی ہمارے بزرگ ہیں، سب سے بڑے آپ ہی ہیں، علیم بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، آپ بن جائیں۔ تو کہتے امام راضی امیر بن گئے۔ تو اب ہمارے ہاں تو امیر کی ڈیوٹی حکم چلانے کی ہے، اس نے حکم چلانا ہے، بار بار کہنا ہے تم میری بات نہیں پھر مانو گے، لیکن کہتے ہیں یہ ہم نے عجیب امیر بنا کہ یہ امیر لکڑیاں بھی خود کٹھی کر کے لاتا، آگ بھی خود جلاتا، کھانا بھی خود پکاتا، روٹیاں بھی خود بناتا، اور پھر جہاں جہاں حاجی بیٹھے ہوتے وہاں جا کے تقسیم بھی خود کر کے آتا۔ کہتے ہم کہتے حضور آپ یہ کر رہے ہیں، ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ تو فرمانے لگے امیر میں ہوں، ڈیوٹیاں میں لگاؤں گا، لہذا میں نے جس کی لگانی تھی لگا لی ہے۔ فرماتے سارا سفر حج کا، سارا سفر 6 مہینے ہمیں بیت گئے جاتے ہوئے، ایک رات ایسی بھی آئی جو بڑی ٹھنڈی تھی اور بارش بھی بڑی تیز تھی، ہمارے پاس کوئی سایہ نہیں تھا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی موٹی چادریں نکالی، تو 3 جگہ پہ جگہ مل گئی چادر باندھنے کی، چوتھی جگہ پہ جگہ نہیں ملی۔ کہتے امام راضی چادر کا کونا پکڑ کے ساری رات کھڑے رہے، اور ہم 5-7 حاجی تھے تو چادر کے نیچے بیٹھے رہے۔ بھائی یہ وہ اخلاق ہے، دیکھو سننا کتنا مشکل ہے تو کرنا کتنا مشکل ہوگا، لیکن بزرگوں کا ایک جملہ آپ کو بڑا نفع دے گا، وہ کہتے تھے اس کو کرے نا اس کام کو تو مزہ ہی بڑا آتا ہے، پھر بندے کے لیے آسان بڑا ہو جاتا ہے۔ خدمت کرنے میں لطف بڑا ہے، خدمت دینے میں لطف نہیں، کرنے میں لطف ہے، لطف آتا ہے تو آسان ہوتے۔ ساری رات ہم حاجی نیچے بیٹھے رہے اور امام راضی بھیگتے رہے۔ ہم نے بڑا کہا کہ حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا تم مجھے مشورے دیتے ہو، تمہیں پتا نہیں امیر کی اطاعت واجب ہے، مجھے مشورے دیتے ہو، امیر بھی مانتے ہو، مشورے بھی دیتے ہو۔ کہتے امام راضی ساری رات بھیگتے رہے، میں نے اس شخص کو بہت بڑا آدمی دیکھا، اس لیے میں شیخ کے لیے، مرشد، استاد اور ماں باپ کے لیے دعا بعد میں کرتا ہوں، امام راضی کے لیے پہلے کرتا ہوں۔ بھائی آپ جب خدمت کا مزاج بناتے ہیں پھر آپ کی دوستیاں ٹوٹتی نہیں، جب آپ نفع دینے کا مزاج بناتے ہیں پھر تعلقات میں کمی نہیں آتی۔
اور कमजोरी का मुजाहरा तब करते जब हमारा प्रोग्राम होता है ना कि मैं भला कितना ये मेरे काम आ सकता है, तो फिर सामने वाले का भी ख्याल होता है। तेरा अगर ये ज़हन है तो फिर मेरा ज़हन भी यही है कि तू मैं तुझे कितना इस्तेमाल। इस मिजाज से हमें बाहर आना चाहिए। हज़रत शम्सुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह की एक और बात याद आई। लोग ना जो देहाती लोग होते हैं, हमारा भी एक अपना मिजाज होता है। हज़रत सियालवी एक दिन मुरीदों के साथ गुजर रहे थे तो एक नौजवान को देखा, वो बेर खाने का बड़ा शौकीन था, तो उसने रोड़े बहुत सारे इकट्ठे कर लिए, इकट्ठे करके सामने रख लिए। सामने बेरी थी तो उसका ख्याल था कि मैं पहले फायर अच्छे तरीके से कर लूं, फिर शिकार इकट्ठा करूं, सारे रोड़े इकट्ठे मार लूं, बेर गिरेंगे तो इकट्ठे कर लूंगा। मस्त होके ना देहाती माहौल में वो जोर जोर से ना आंखें भी बंद है और रोड़े मार रहा है बेरी को। हज़रत शम्सुल आरिफीन भी गुजर रहे थे, गुजरे तो 2 रोड़े हजरत को भी लगे और मानने लगे, ओ भाई मेरा ख्याल रखना, मैं बूढ़ा हूँ, मेरे तो जख्म भी जल्दी नहीं भरते। उस नौजवान ने नजर उठाई, आंख खुली, ओ हो पीर साहब को लग और लगा गया। मुरीद भी साथ बढ़े, मारेंगे पकड़ के कि पीर को रोड़े मार दिए। तो नौजवान जब भागा ना, अल्लाहु अकबर। रब करीम के बंदों की बातें अल्लाह के लश्करों में से लश्कर होती है। हज़रत शम्सुल आरिफीन